وعلیکم السلام۔ تو کیا ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے؟ مضمون کا تعارف اور موضوع پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نوٹس کر لیے ہیں، ہے نا۔ اب اگلی جو بات آئے گی وہ کیا آئے گی؟ سیکنڈ نمبر پہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا کہ ہم لوگوں کو سیکنڈ نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ انٹروڈکشن میں کیا لیا تھا ہم لوگوں نے، کیا بات کی تھی؟ اس کے بعد ہم لوگ اس کے اقسام کی بات کریں گے، ہے نا۔ اقسام پہ اب نوٹس لکھتے ہیں، ہیڈنگ میں لکھ لو۔ سیکنڈ نمبر پہ کیا آئے گا؟ مضمون کے اقسام، یعنی اس کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں، کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ دیکھو، ہے تو اس کی بہت ساری قسمیں، لیکن میجر ہم لوگوں نے کتنی قسمیں کی بات کی تھی؟ 1 2 3 4 قسموں کی بات کی تھی ہم لوگوں نے، ہے نا۔ تو اس کو دیکھتے ہیں ابھی، تو لکھیں گے کہ مضمون کی متعدد اقسام ہیں، اور لکھیں گے یہاں پہ مضمون کی متعدد اقسام ہیں اور اکثر موضوع یا انداز تحریر کی وجہ سے انداز تحریر کی وجہ سے انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے نا، انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ مطلب ہوا کہ تحریر کی وجہ سے، یا انداز تحریر، ہے نا، یا موضوع۔ تو موضوع یا انداز تحریر کا مطلب کہ ان کا موضوع کچھ ایسا ہوگا جس موضوع کی وجہ سے ان کی ایک الگ پہچان بن گئی۔ ہوتے نہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا اسٹائل اپنا ہوتا ہے، اس اسٹائل کی وجہ سے وہ لوگ فیمس ہو جاتے ہیں، کپڑے کے اسٹائل کو لے کر فیمس ہو جاتے ہیں، یا بال کے اسٹائل کو لے کر فیمس ہو جاتے ہیں۔ فٹ بال کھیلنے کے انداز سے وہ الگ ان کی پہچان بن جاتی ہے۔ بہت سارے فٹ بالر آئے، ہے نا، لیکن ان میں 2 4 نام ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ بہت سارے کرکٹ پلیئر ہیں، ان میں انڈین کرکٹ پلیئر، ان میں 2 4 نام ایسے ہیں جو بےحد مشہور ہیں پوری دنیا میں۔ ان کے کوئی کیپٹنسی کی وجہ سے فیمس ہے، کوئی وکٹ کیپنگ کی وجہ سے فیمس ہے، کوئی دونوں جن کے اندر خاصیت ہے کیپٹنسی اور وکٹ کیپر بھی بہت بڑھیا رہے، اور بیٹسمین بہت اچھے رہے۔ ان کا کچھ ایسا ان کا مطلب ڈرائیو ہے، کچھ اس طرح سے مطلب وہ کھیلتے ہیں کہ اس کھیل کی وجہ سے، یا اس زون کی وجہ سے، مطلب جیسے کہ ان کا فیوریٹ زون، ٹھیک ہے، وہ فیوریٹ زون ان کا جو بھی ہے، اس زون میں اگر وہ برابر کھیلتے ہیں تو اس زون کی وجہ سے ان کا نام الگ ہی پڑ گیا، اس طرح سے۔ تو ایسے ہی کر کے مضمون میں ان کی جو تحریر ہے، مطلب جب لکھا جاتا ہے مضمون، جب لکھتے ہیں ہم لوگ، تو اس لکھاوٹ کے انداز سے بھی کچھ مضمون ایسے ہو گئے جن کا نام الگ پڑ گیا، ان کی ایک پہچان ہی الگ ہو گئی۔ ان میں پہلے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ تنقیدی مضمون، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ آتا ہے تنقیدی مضمون۔ اے لکھ سکتے ہو، تنقیدی مضمون۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں کریٹیکل ایسے، کیا ہوتے ہیں یہ؟ دیکھتے ہیں ابھی۔ جس تحریر میں شعر و ادب کی
جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی اسے تنقیدی مضمون کہا جائے گا. اسے تنقیدی مضمون کہا جائے گا. ٹھیک ہے، بی پہ چلے آؤ. نمبر بی پہ علمی مضمون اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لٹریری ایسے. اوکیز. ٹھیک، چل آگے دیکھ. جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطۂ نظر لکھنے والے کا نقطۂ نظر علمی ہو اور تحریر کا انداز بھی علمی ہو اور تحریر کا انداز بھی عالمانہ شان کا حامل ہو. عالمانہ شان کا حامل ہو اسے علمی مضمون کہا جاتا ہے. اسے علمی مضمون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سی نمبر پہ ظریفانہ مضمون اس کو انگلش میں کہتے ہیں لائٹ ایسے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا یہ؟ جس مضمون میں لکھنے والا ہے نا، جس مضمون میں لکھنے والا ظریفانہ رخ اختیار کرے. ظریفانہ رخ اختیار کرے اسے ظریفانہ مضمون کہا جاتا ہے. اسے ظریفانہ
ظریفانہ مضمون کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ ڈی، انشائیہ، انشائیہ، انشائیہ انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ پرسنل ایسے، پرسنل ایسے، ٹھیک ہے۔ جس تحریر کا انداز ذاتی یا نجی ہو، جس تحریر کا انداز ذاتی یا نجی ہو، ذاتی یا نجی ہو، اور بیان کی شگفتگی بھی قائم رہے، اور بیان کی شگفتگی، اور بیان کی شگفتگی بھی قائم، شگفتگی بھی قائم رہے، ہے نا، اسے انشائیہ کہا جائے گا، اسے انشائیہ کہا جائے گا۔ صحیح، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب انشائیہ کے بارے میں ہم لوگوں کو الگ سے پڑھنا ہے، یہ اتنا زیادہ مشہور ایسے ہے کہ اسے ہم لوگوں کو الگ سے ہم لوگوں نے ایک صنف ہی بنا دی اسے، ہے نا۔ تو دیکھو، دوسرے نمبر پہ ہم لوگوں کو مضمون کے اقسام کے بارے میں نوٹس لکھنا تھا، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو اب اس میں بہت سارے اس کے اقسام ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے چنندہ قسمیں یہ ہیں جو بہت مشہور ہیں۔ تو کیا کہتا ہے مضمون کے اقسام کے بارے میں؟ کہ مضمون کی متعدد اقسام ہیں اور اکثر موضوع یا انداز تحریر کی وجہ سے انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے۔ پہلے میں آتا ہے، پہلی قسم کیا ہے؟ تنقیدی مضمون، جسے انگلش میں کرٹیکل ایسے کہتے ہیں، جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی کوشش ہوگی اسے تنقیدی مضمون کہا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ علمی مضمون، جسے انگلش میں لٹریری ایسے کہا جاتا ہے، جس تحریر میں لکھنے والے کا نقطۂ نظر علمی ہو اور تحریر کا انداز بھی عالمانہ شان کا حامل ہو، اسے علمی مضمون کہا جاتا ہے۔ ظریفانہ مضمون، جسے انگلش میں لائٹ ایسے کہتے ہیں، جس مضمون میں لکھنے والا ظریفانہ رخ اختیار کرے اسے ظریفانہ مضمون کہا جاتا ہے۔ انشائیہ، پرسنل ایسے، جس تحریر کا انداز ذاتی یا نجی ہو اور بیان کی شگفتگی بھی قائم رہے اسے انشائیہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلو تو پھر دیکھتے ہیں آگے۔